اما بعد، بزرگوں دوستوں، سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان اگر سلامت ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ میں بے شمار موقعوں پر فرمایا ہے، جس کا حاصل وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان میں سے دو آیت پیش کرتا ہوں اس وقت میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں، کیونکہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو معاف فرما دیں گے۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں کو نکلے۔ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ کسی صورت، کسی شکل میں اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں نکل سکتا۔ جس طریقے سے ہم محال اور ناممکن سمجھتے ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں کو نکلے، اسی طرح محال اور ناممکن ہے کہ کافر اور مشرک جنت میں جائے۔ یہ ہے اس کے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ گھنٹہ ہے، اس کو صحیح چلنا ہے، گھنٹہ 6:30 بجے۔ اچھا، اور اشراق کا وقت کس وقت ہوگا؟ 6:50 میں۔ تو اب یہ رہ جاتا ہے کہ ہمارا ایک دوسری بات ہے، ایک ہے کفر اور ایک ہے شرک۔ دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ کفر کرنے سے بھی آدمی مشرک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیے گا کہ کفر اور شرک ہے کیا چیز؟ کفر اور شرک یہ ہے کہ اس سچائی کو آدمی تسلیم نہ کرے جو ایک حقیقت ہے اور جو بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اس کو تسلیم نہ کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، وہ ایک ہستی ہے اور موجود ہے، اور اس کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے متعلق خود بیان فرمایا کہ میں ایسا ہوں۔ تو جو اللہ کو اس طرح مانے جس طرح اللہ نے بتایا کہ میں ایسا ہوں، وہ مومن ہے، موحد ہے، توحید کا قائل ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہ مانے جس طرح اللہ نے بتایا کہ میں ایسا ہوں، یا اللہ کو موجود ہی نہ مانے
تو وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے. یہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے. یہ بات کہ اللہ ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، دنیا میں قریب 98-99% لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں. نیچلی دہلیہ جس کو کہتے ہیں نیچلی، ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس طرح نہیں مانتے جیسا کہ اللہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں تو جو موجودہ مثالیں ہیں ان کو لے لیں، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کی پیشانی پر بل پڑتا ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ بھائی چارے اور رواداری کے خلاف ہے. نہیں، نہ یہ بھائی چارے اور رواداری کے خلاف ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی حق ہے. اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے اور کہنے کے لیے دوسرے کی توہین اور تحقیر کے بغیر ہر انسان کا بنیادی حق ہے وہ کہنے کا. پھر خاص طور سے ہمارا مقصد اس کا رد نہیں، بلکہ اپنی بات کا اس بات ہے، اپنی بات کو ثابت کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مجمع جس میں سب طرح کے لوگ ہوں اور جس کا موضوع گفتگو، جس کا ٹاپک یہ نہ ہو، وہاں تو نہ بولو ایسی بات کہ اپنے مجمع میں تو یہ بات کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اور اگر ٹاپک یہی رکھا گیا ہو تو پھر مجمع کوئی سا بھی ہو، وہاں صاف صاف بولنے اور صاف صاف کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. چلو خیر، ہم آج کی بات، موجودہ لوگوں کی بات نہیں کرتے، ہم پچھلی بات کریں گے، لیکن سمجھنے کے لیے وہی کافی ہے. اب موجودہ لوگوں کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کا اسلام کے بعد سب سے مقبول مذہب جس کو کرسچن کہتے ہیں، کرسچن عیسائیت، یہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایک نہیں 3 مانتے ہیں. اور جب یہ بات تورات کے بھی خلاف، انجیل کے بھی خلاف، قرآن کے خلاف تو ہے ہی، تو وہ اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہے تو یہ 3 لیکن سچ مچ ہے ایک ہی. اور آج تک وہ اس فلسفے کو سمجھا نہیں سکے. دوستو یہ شرک ہے. جی ہاں، اسی طریقے سے مشہور ہے کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. جبکہ زبانی طور پر وہ لوگ یہ کہتے اور سنتے چلے آ رہے تھے، پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل ان کے دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے. تو اب وہ اس میں حیلہ بہانہ کرتے تھے اور یوں کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا
قربنا الیہ زلفا، ہم ان کی یعنی بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، لیکن ان سب باتوں کو غلط ٹھہرایا گیا اور ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا۔ غرض اس طرح کی کسی قسم کی تعبیر نہیں چاہیے۔ دیکھو میں نے یہ دو مثال آپ کے سامنے اس لیے دی ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جیسا اللہ ہے، اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے۔ اب کیسا ماننا چاہیے؟ جس میں شرک کی بو تک نہ آنا، شرک کی بو تک نہ آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہستی کیا ہے، وہ کہاں کا بنا ہوا ہے، کتنے زمانے سے ہے، کیسے بنا، کس نے بنایا، وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب عنایت فرمایا۔ تفسیر کا وقت نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ میں سے ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دوسری کتابیں دیکھیں، تفسیر سے سیکھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان سب سوالوں کا اس سورۃ شریفہ میں جواب دے دیا گیا، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہتا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہے۔ یہ شادی تو اللہ کو ماننا اور اس طرح ماننا جیسا کہ وہ ہے، یہ ہے توحید۔ یہ میں نے آپ کو سب اس لیے بتایا تاکہ ہم اس بات کو خوب سمجھیں اور اس بات کو ہم خوب جانیں حتیٰ کہ سچائی تک پہنچ جائیں۔ دیکھو دوستو، الحمدللہ ہم سب مومن ہیں اور خاندانی مومن ہیں، ہم بھی، ہمارے باپ دادا بھی، اس سے اوپر بھی، اس سے اوپر بھی۔ بات تو وہ اس سے ہٹ کر ہے لیکن واقعی جڑی ہوئی اسی سے ہے۔ ہم سب کے پوروج، پتہ نہیں آپ پوروج سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، ہندی کا لفظ ہے، ہندو تھے پھر مسلمان ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہم سب کے بھی، ان سب کے بھی پوروج، آبا و اجداد مسلمان تھے اور وہ خود بنے جو نمبر ایک۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو بتائیے آدم کون تھے؟ اور اس کے بعد آپ آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور ان 80-82 آدمیوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے باقی سب ختم ہو گئے۔ پھر
80-82 آدمیوں میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کے سوا باقی کسی کی نسل نہیں چلی، سب پھر ان 4 بیٹوں کی اولاد ہے۔ اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ملک والے حضرت نوح کے فلاں بیٹے کی اولاد ہے اور فلاں کی بیٹے کی اولاد ہے۔ اگر آپ اصل کو دیکھو تو اصل یہ ہے، اور موجودہ کو دیکھو تو موجودہ مسلمان ہیں، درمیان میں اگر کچھ ہو گیا ہے تو بات دوسری ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب سنیے گا، اس کے کہنے کا مطلب ہم کو کفر اور شرک کی دعوت دینا ہے۔ اس جملے کا منشا ہمیں کفر اور شرک کی دعوت دینا اور اسلام چھوڑنا ہے۔ ایک بات اور بھی بتا دیں، وہ بھی سنیے۔ ہم سب ہندو ہیں، ہندوستان پر رہنے والے سب ہندو ہیں، یہ بھی کفر اور شرک کی دعوت ہے، ہیلے بہانے سے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر دوں کہ شرک سے بڑا، پہلے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنا، بڑی تفصیلات سے سمجھنا کہ کس چیز سے شرک آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کسی حقیقت کو، سچائی کو غلط سمجھ لینا، جیسے کبھی بتایا، اور دوسری بات اور سنیے گا، پھر اگلی بات آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا جو اللہ کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، وہ شرک ہے۔ ایک شرک قولی ہے اور ایک شرک عملی ہے۔ ان سب تفصیلات سے جانو، سمجھو، ٹھنڈے دل سے سمجھو۔ ایک بار، 2 بار، 10 بار سمجھ میں نہ آوے پھر سنتے رہو، پڑھتے سمجھتے رہو۔ چلو ایک بات تو دوستو یہ آئی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہستی کو اس طرح ماننے کے بعد جس جیسا وہ ہے، اور بھی ان چیزیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، ورنہ اللہ ہی کا انکار لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسی دلیلیں بھیجی جس سے اس زمانے کے ہر آدمی کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو جب اللہ نے ایک بات، ایک پیغام پر بھیجا اور اس کو نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانی، یہ تو بالکل صاف بات ہے، لیکن اللہ کو بھی نہیں مانا، اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے اس کے حکم کو ماننا، لازم ہے اس کے حکم کو ماننا۔ تو جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور اسی طریقے سے رسول جو کہتے ہیں، جو باتیں وہ لے کر آئے ہیں، جس نے ان کو نہیں مانا اس نے رسول کو نہیں مانا۔ تو اللہ کی ذات اور ہستی کو تسلیم کرنے کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، اور ان سب کو ماننے سے ہم مومن اور مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کو مختصر کر کے ایک کلمے میں بیان کیا گیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کلمہ آپ نے یاد کیا ہوگا، یاد کیجئے. بچپن میں تو آپ کو یہ کلمہ یاد کرا دیا گیا، اب ساری زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ابھی یہی بات ہے اور ممکن ہے انشاءاللہ اگلی بات کل ہو. اب میں اس سے اگلی بات بتاتا ہوں. ایک ہے یہ سب باتیں کہنا زبان سے، اور ایک ہے یہ سب باتیں اتر جائیں دل میں. جی تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، دل میں اتر جائے ایسی یہ ضروری ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی وہم ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایمان کی کہیں سے کہیں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے. ہمیں تعلیم کے واسطے ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ میں تم سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے رگ و ریشے میں ذرے ذرے میں سما جائے، جو میرے دل کے رگ و ریشے میں اور ذرے ذرے میں سما جائے. ایسا ایمان نہیں مانگتا، تو ایسا ایمان ہونا چاہیے. اب اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا ایمان حاصل کیسے ہو. انشاءاللہ العزیز یہ بات بھی اور اس سے اگلی بات بھی کچھ آج رات کو ہوگی، اور ہفتہ اتوار 2 دن اور انشاءاللہ یہ وقت ملے گا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. ان میں بات ہوگی اور باقی حضرات آپ بتاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی بتاتا چلا. ایک دعا یاد کر لیجئے، امید تو ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات کے وہ دعا یاد ہوگی، نہ بھی یاد ہو تو یاد کر لیجئے اور ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجئے. اور اس سے پہلے اگلی دعا کرتا ہوں، سیکھنے کا عمل زندگی بھر جاری رہنا چاہیے، زندگی بھر جاری رہنا چاہیے. یہ جو دعا اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو امام صاحب سے، مولانا مفتی صاحب سے جو آپ کی مسجد کے مستقل نمازی ہیں ان سے یاد کیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جن کا وضو